جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ پاگل نہیں، یہ دیوانے نہیں۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں، اور جبریل ان سے مصافحہ کر۔ قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، 4 قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے۔ 4 قسم کا آدمی۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے، نہ رمضان کام آتا ہے۔ شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ آج مسلمان چلاک بڑے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لے تو وہ پکا مومن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، ان قتلت او حرقتا، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، اور پھر مومن کے مومن ہیں۔ تو 4 قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو، تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے، اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے۔ اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے، الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے۔ مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔ ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے۔ ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔
آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے، پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے، اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام نے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی، اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔ آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا، کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا۔ اور ظالم مسلمانوں، آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے، آج وہاں کفر دندنا رہا ہے۔ تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو۔ آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔
اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے، آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا، آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی۔ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں۔ خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، ہم کہتے نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے، تو سویا ہوا ہے۔ ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا، چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا، مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، 4000 عربی مدرسے تھے۔ انگریز سے مقابلہ کیا علماء نے، اللہ والوں نے، کفر کے سامنے سر جھکایا نہیں، کفر کے سامنے ڈرے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے۔ 4000 مدرسوں میں سے دلی سے مراد آباد تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، چاروں طرف کے علاقے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اسلام کی حفاظت بابو نے نہیں کی، اسلام کی حفاظت انگریزی خانوں نے نہیں کی، بوریا نشینوں نے کی ہے، مسجد میں بیٹھنے والوں نے کی ہے، لوٹے سے وضو کرنے والوں نے کی ہے، سوکھے ٹکڑے کھانے والوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انگریزی خانوں نے نہیں کی ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ، مولانا یحییٰ صورت والے، 3 عالم دین کو پکڑا ہے انگریز نے۔ کالے پانی میں جاؤ، کئی میل لمبا چوڑا قبرستان جا کے وہاں دیکھو گے، اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھنا تم یہاں کیوں آئے تھے، خدا کی قسم سارے تمہیں جواب دیں گے ہم اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے آئے ہیں۔ پیروں میں بیڑیاں ہیں، چابک مارے جا رہے ہیں علماء دین کو۔ امبالے کی جیل میں روزانہ پٹائی ہوتی، روزانہ مارا جاتا ہے۔ لاہور تک گھسیٹ کر لایا گیا، 20 سیر لوہا علماء کے، اللہ والوں کے پیروں میں ڈال رکھا ہے۔ تم نے تو صرف یہی سوچا ہے نا کہ کوئی مر جائے گا تو چھولوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، نہیں نہیں، اللہ والوں نے پیروں میں بیڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، چابک اور کوڑوں کی سائے میں قرآن پڑھا، تلوار کی نوک پہ قرآن پڑھا۔
مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو پھانسی کا حکم دے دیا انگریز نے، تو جو پروانہ لے کر آیا ہم بڑے خوش ہوئے، اچھلنے لگے، کودنے لگے کہ لو بھائی اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو میری راہ میں مارا گیا، جو میرے نام پہ مارا گیا، اسے تم مردہ نہ کہو، اس کی زندگی کی تم تمیز کر ہی نہیں سکتے۔ میرے نام پہ مرنے والا، میرے قرآن پہ مرنے والا، میرے دین پہ مرنے والا اور میرے نام پہ سر کٹانے والا، حدیث میں آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، شہیدوں کی جماعتیں آئیں گی، اللہ پاک شہداء کو فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں جنت دے دی، شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں حوریں دے دی، شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں سرخ یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سبز یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان دے دیے، شہداء کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں۔ اللہ پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیے گے الہی جنت نہیں چاہیے، حور نہیں چاہیے، جنت اور شہد اور دودھ کی نہریں نہیں چاہیے، تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو مزہ آیا وہ جنت میں کہا، ایک مرتبہ اور پیدا کر دے، پھر تیرے نام پر تیرا نام لوں، چھری چلے تیرے نام پہ بار بار ذبح ہونے میں جو مزہ آیا، ہم تو صرف وہی مانگتے ہیں۔ اور خود سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں 100 مرتبہ ذبح کیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توحید کی تبلیغ سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کبھی تو غور کرو عقل مند ہو سارے کہ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ افغانستان میں مسلمان پٹ رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان مار کھا رہا ہے، فلسطین میں مسلمان مار کھا رہا ہے، لبنان میں مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے، شری لنکا میں مسلمان کو ذبح کیا۔ آخر ہو کیا گیا؟ ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ چاروں طرف کفر چڑھ گیا اور ہم مر گئے؟ تم نے قرآن چھوڑا، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اتاری، اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے نصرت کرنی چھوڑ دی، ورنہ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے مسلمان تو کھڑا ہو جا، مجاہد بن کر میدان میں تو آ، مقابلہ میں کروں گا۔ خدا کی قسم یہ قرآن گواہ ہے، آل عمران گواہ ہے، چوتھا سپارہ قرآن کا گواہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چھڑی، درخت کی چھڑی کامچی توڑ کر کافر کی طرف یوں اشارہ کیا، گردن وہ جا کے پڑی۔ میدان بدر میں مرنے والے کافروں کا بیان ہے کہ ہمیں انہوں نے نہیں مارا، ہمیں تو کسی اور نے مارا ہے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں امیہ ابن خلف اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے۔ اللہ پاک بیت اللہ کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو پانی پلا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں گھوڑا، نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ کس کو کہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے، مکے کا چودھری، مکے کا سردار، مکے کا ایک رئیس امیہ بن خلف سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بن ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ میدان بدر میں امیہ حضور کے سامنے آیا، ایک جال کے درخت کی پتلی سی چھڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ مار دی، امیہ بن خلف کے کندھے پہ جال کی چھڑی مار دی پتلی سی۔
यूं लिखा किताबों में, गधे की तरह रेंगता था, चीखता था, चिल्लाता था, हाय मर गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। काफिर कहने लगे, बेगैरती, लोगों के गले कटे पड़े हैं, वो तो शोर नहीं करते, तुझे जरा सी छड़ी लगी है, तू शोर कर रहा है। सबकी तवज्जो है मेरी तरफ, आप सबका ध्यान है, बात समझ में आ रही है? उमैया को काफिरों ने गैरत दिलाई, वो कहने लगे शर्म कर, शोर मचा रहा, गधे की तरह रेंग रहा है, बाजू कटे पड़े हैं, गले कटे पड़े हैं, वो तो इस तरह का शोर करते नहीं, तुझे क्या हुआ? खुदा की कसम, था तो काफिर, था तो जालिम, था तो मक्के का चौधरी, मगर बात बड़ी पते की कही, बात बड़ी पते की कही। कहने लगा, मुझे गैरत दिलाने वालों, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को सिद्दीक ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मारा, किसी को अली मुर्तदा ने मारा, तुम्हें क्या मालूम है मुझे मदीने वाली सरकार ने मारा है। और कहने लगा, अगर मेरा दुख सारे मक्के पे तकसीम कर दो, जितनी तकलीफ मुझे हो रही है, अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, उमैया कहता है तुम्हारे जिगर फट जाएंगे, तुम तबाह हो जाओगे। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मुझे हुजूर के हाथ से छड़ी लगी है, मैं हुजूर का मारा हुआ हूं। काफिर को तो पता चल गया कि मुझे छड़ी किसके हाथ से लगी है। कभी हमने भी सोचा कि अगर कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जवाब दे दिया तो हम कहां जाएंगे और हमारे लिए कौन सा रास्ता बनेगा? फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, आसमान से फरिश्ते उतरते हैं इसी रात में, तुम्हारी दुआओं पे आमीन कहने के लिए, तुम्हारे आंसुओं को देखने के लिए। हदीस में आता है, जहन्नुम के अंगारों को समंदर का पानी नहीं बुझा सकता, दरिया का पानी नहीं बुझा सकता, नदी नालों का पानी नहीं बुझा सकता, आंखों का पानी बुझा सकता है। जहन्नुम के अंगारों को आंखों का पानी बुझा सकता है, जो खुदा के खौफ से आंसू निकलेगा उससे जहन्नुम की आग बुझ जाती है। फरमाया, इस रात में उतरते हैं फरिश्ते तुम्हारी इबादत को देखने के लिए, और खुद अल्लाह जल्ले शानहू आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और आवाज लगाते हैं, मेरे बंदो अपनी मुसीबतों का सवाल करो, मैं आज पूरा करूंगा। तो दीन जिनकी समझ में आया, मैं उनकी बात कर रहा था। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह और ये तीनों बुजुर्ग खुश हो गए, अल्लाह पाक ने शहादत का इंतजाम कर दिया। वो जो परवाना लेके आया था फांसी का, वो अंग्रेज अफसर को जाके कहने लगा कि मौलवी तो खुश हो रहे हैं, फांसी आने पर तैयार हैं। अंग्रेज कहने लगा, हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, हमने फांसी कैंसिल कर दी, हमने फांसी का हुक्म मनसूख कर दिया। मौलाना काले पानी की किताब में लिखते हैं, जब मुझे फांसी की इत्तला मिली थी, मैंने रात को दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली, अपने रब की हुजूर में जाऊं तो रोजादार होकर जाऊं। यही है वो लोग जिनके बारे में कहता है, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, तलाश करती फिरती है कहाँ है वो जो अल्लाह के नाम पे शहीद हुआ, मैं उसको सलाम कहती हूँ। और मौलाना फरमाते हैं कि फिर फांसी तो कैंसिल हो गई, मुझे जो मारना शुरू किया सारा दिन मारा, जब मुझे होश आया तो आधी रात अगली आ चुकी थी। मैंने घास के 4 तिनके तोड़कर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया, सारा दिन मार खाई, बेहोश रहे, आधी रात को घास के तिनकों से रोजा इफ्तार कर लिया। तो फिर फरमाते हैं कि फिर हमें जेल
पिंजरों में बंद किया मुझे। जिस जो नोकदार तार लगाए गए मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में लाने के लिए, चौधरी अफजल हक सदर अहरार ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने उस कोठरी में बैठकर ये किताब लिखी है जहां मौलाना थनेसरी और मौलाना याहिया पटने वालों को कोड़े लगे थे और जहां फांसी देने का बाकायदा प्रोग्राम बना था। फरमाते हैं कि नोकदार तार थे, ना मैं खड़ा हो सकता था ना मैं बैठ सकता था। मुझे यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त है, मैं अब रुखसत हो जाऊंगा। मैंने लम्हा बलम्हा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा। फरमाते अचानक मुझे चक्कर आया, मैं बेहोश होकर नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे मोहम्मद मुस्तफा का दीदार